الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنى یبصرون ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات درشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں سے جن کے دلوں میں نفاق ہے ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں سزا ملے گی، یا جیسے کہ اوپر کی آیتیں گزری ہیں کہ تمہارے منہ پہ مہر کر دی جائے گی، زبانوں پر تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر بولیں گے، تو سوچتے ہیں تو قیامت کی بات ہے، دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، آج تو خیر سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ تو لوگ آخرت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے دنیا کی برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ جو آیتیں آج کی دو ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مت سوچو کہ ہم قیامت میں تم کو سزا دینے پہ قادر ہیں، دنیا میں سزا نہیں دے سکتے، ہم دنیا میں بھی چاہیں تو تمہیں سزا دے سکتے ہیں، تمہیں دنیا میں بے خوف نہیں رہنا چاہیے۔ گزشتہ قوموں کی مثالیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے سامنے ہیں، قوم ہود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم موسیٰ ہے، یعنی قوم موسیٰ سے مراد وہ لوگ جو حضرت موسیٰ کے مخالف تھے، ان کی اپنی ایمان لانے والے نہیں۔ قوم نمرود ہے، قوم صالح ہے، ان کو دنیا ہی میں عذاب دیا گیا تھا، لیکن اگر تمہیں مکمل طور پہ فنا نہ بھی کرنا ہو تو ہم تمہیں اتنا معذور کر سکتے ہیں کہ تم کسی کام کے قابل نہ رہ جاؤ۔ مثلا اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، برابر کر دیں ان کی آنکھیں۔ طمس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو برابر کر دینا۔ فَاسْتَبْقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ راستے کی طرف دوڑیں مگر دیکھ نہیں سکیں گے۔ صراط مستقیم سے انحراف کرنے والے اگر بغاوت پہ آمادہ ہوں تو ہم ان کی آنکھیں مٹا سکتے ہیں، طمس کر سکتے ہیں آنکھوں کو، اور پھر وہ راستے دوڑنا چاہیں تو نہیں دے سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں فنا کر دیں، مٹا دیں، مسخ کر دیں، بدل دیں، جہاں ہیں اسی مقام پر، تو پھر وہ نہ آگے دیکھ سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، جہاں ہیں وہی گھومتے رہ جائیں گے۔ اس کی دو مثالیں ان دونوں آیتوں کی ماضی میں گزر چکی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے روز، سیٹرڈے کے روز شکار نہ کریں۔ تو جو آبادی تھی سمندر کے کنارے کی، ان میں تین طرح کے لوگ ہو گئے۔ کچھ لوگ متقی تھے جو شکار بالکل ہی نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ایک ہیلا بنا لیا کہ فرائیڈے کو، جمعہ کی شام کو جال لگا دیتے تھے اور اتوار کی صبح کو پکڑ لیتے مچھلیاں، سیٹرڈے کو مچھلیاں پھنستی رہتی تھیں۔ انہوں نے ہیلا کیا تھا۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو باغی تھا، کھلے بندوں، انہوں نے شکار کرنا شروع کیا، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی، نبی کے فرمان کو ٹھکرایا انہوں نے۔ جو نیک لوگ تھے جنہوں نے مکمل طور پہ شکار نہیں کرنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو ایسا مت کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر وہی خیال، عذاب جب آئے دیکھا جائے گا، ابھی تو خیر سے گزرتی ہے۔ اتفاق ایسا تھا یا اللہ کی مصلحت ایمان والوں کو آزمانے کے لیے کہ اس روز شکار زیادہ ہوتا تھا،
بعض روایات میں آتا ہے کہ مچھلیاں تسبیح الہی کے کنارے آ جاتی تھیں اور انہیں وہ شکار کر لیتے تھے. تو سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانے وہ لوگ. پھر ایک روز ایسا ہوا کہ جب صبح ہوتی تھی ہفتے کی سیٹرڈے کی تو بڑا شور ہوتا تھا چلو شکار کے لیے. مگر ان لوگوں جو نیک تھے انہوں نے یہ کیا کہ ایک دیوار بنا دی. وہ لوگ جو شکار کرتے تھے اور وہ لوگ جو نہیں کرتے تھے ان کے درمیان کہ اگر عذاب آئے تو ان کے اوپر آئے, ہمارے اوپر عذاب نہ آئے. ایک دیوار کھڑی کر دی اور اتنی اونچی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اس کے بعد ایک روز شور نہیں ہوا دوسری طرف سے, شکار کا شور, چلو شکار کے لیے جال اٹھاؤ آگے بڑھو, اس طرح کا شور ہوتا تھا. بالکل شور نہیں ہوا تو انہوں نے سوچا نیک لوگوں نے شاید وہ باز آ گئے ہیں, توبہ کر لی, آج شکار کرنے نہیں جا رہے ہیں. تو دیوار پہ چڑھ کے دیکھا تو وہ سب موجود تھے بندر ہو کے, شکلیں بدل دی گئی تھیں, جسم کا بندر جیسا ہو گیا تھا, چہرہ بھی مسخ ہو گیا تھا. لیکن انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. بات نہیں کر سکتے تھے تو دیوار کے قریب آ کے رو رہے تھے. وہ ان کا رونا دیکھ سکتے تھے. انہیں بندر بنا دیا تھا. فکونوا قردۃ خاسئین قرآن پاک میں ہے کہ تم راندے ہوئے بندر ہو جاؤ. تو یہاں چہرہ ہی نہیں بدلا گیا, پورا وجود بدل دیا گیا تھا. یہ واقعہ ہو چکا ہے ماضی میں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے چہرے کو مسخ کر دے, مٹا دے ان کی آنکھوں کو, اور وہ راستہ دیکھنے قابل نہ رہ جائیں. دوسرا واقعہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ ہم انہیں مسخ کر دیں, وہ اپنے انہی مقام پر جہاں وہ ہیں تو وہ نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے آ سکیں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا واقعہ ہے کہ جب عمالقہ سے جنگ کا موقع آیا تو پہلے تو کہتے تھے کہ ہم ضرور لڑیں گے ان سے, مگر جب لڑائی کا وقت آیا تو جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے آگے بڑھے. جب انہوں نے عمالقہ کو دیکھا, عمالقہ ایک بڑی طاقتور قوم تھی, بڑی قداور, بہت مضبوط, بہت بہادر, اور غالباً یہ شام کے علاقے میں تھی. یہ لوگ مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے, اور جب انہوں نے عمالقہ کو دیکھا تو کہا کہ ہم سے نہیں لڑ سکتے. کہا اے موسیٰ آپ اور آپ کی قوم, آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں, انا ہاہنا قاعدون, ہم ہی ٹھہریں گے. کس قدر گستاخی کی بات ہے. اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, جاؤ تم لڑو تمہارا رب لڑے, معاذ اللہ, ہم یہاں بیٹھیں گے یا کھڑے رہیں گے. تو جناب موسیٰ جناب ہارون گئے, تنہا مقابلہ کیا, انہوں نے شکست دی, اور واپس آئے تو یہ لوگ موجود تھے وہاں. ایک خاصا وقت گزر گیا تھا, کئی زمانہ. تو پوچھا تم لوگ گئے نہیں واپس؟ تو کہا ہم نے کہا تھا ہم یہیں ٹھہریں گے, تم ٹھہرے ہوئے. پھر جناب موسیٰ اور جناب ہارون تو چلے آئے اور یہ گھومتے رہے مگر اس میدان سے نکلے نہیں. یا تیہون قرآن پاک میں اسے میدان تی کہا جاتا ہے. اسے گھوم کے پھر کے وہیں رہ جاتے تھے. یہ ان کو سزا دی گئی. تو اللہ چاہے تو تمہاری آنکھوں پہ مہر کر دے یا آنکھوں کو مٹا دے تو تم راستہ نہ دیکھ سکو, اور اگر اللہ چاہے تو تم کو مسخ کر دے تمہارے ٹھکانوں پر جہاں تم ہو, نہ تم آگے جا سکو نہ پیچھے جا سکو. ایک زمانہ گزر گیا, اسی میدان میں تھے. پھر جناب موسیٰ سے کہا کہ حضور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کچھ روزی عطا فرمائے. تو من و سلوہ نازل ہوا. ایک زمانے تک من و سلوہ کھاتے رہے. پھر کہا اب ہمیں شہر میں جانے کی اجازت دیجیے, دعا کیجیے کہ ہم شہر جائیں, پیاز ہے, لہسن ہے اور دوسری چیزیں ہیں, گندم ہے, وہ ہم کھائیں گے وہاں. جنت کی نعمتوں سے گھبرا گئے تھے وہ, معاذ اللہ. پھر کہا تم جاؤ لیکن سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جاؤ, اور حتتن کہنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے, گرا دے. تو بجائے اس کے وہ حتتن کہتے ہیں, ہنتتن کہتے ہیں,
गेहूं अता फरमा, गंदुम दे। इस तरह गुस्ताखाना दाखिल हुए और उसके बाद फिर दूसरे अजाब उनके ऊपर आए। तो ये है कि दुनिया में वो कौमें जो गुस्ताख रही हैं या मुनकिर रही हैं या बगावत करती रही हैं, उनके चेहरे भी बदले गए हैं और उन्हें अपने मकाम पर रोक भी दिया गया है, न इधर जा सकें न उधर जा सकें। तो अल्लाह फरमाता है हम चाहें तो आखिरत में सज़ा देने के बजाय दुनिया में भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन हमारी रहमत है कि हम तुम्हें मौका देते हैं कि शायद बाज आ जाओ। फिर बाज शायद अल्लाह के इल्म में तो हकीकी तौर पे है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मतलब दुनिया के एतबार से मुमकिन है बाज आ जाओ, मुमकिन है तौबा कर लो, मुमकिन है सिरात मुस्तकीम पे कायम हो जाओ, इसलिए मोहलत दी जाती है। इस मोहलत के बारे में ये मत समझना कि अल्लाह की गिरफ्त से बच गए हो, अल्लाह जब चाहेगा तुम्हें तुम्हारी गिरफ्त कर लेगा। परवरदिगार आलम हमें शरीयत मुतहरा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सूरह यासीन शरीफ के फजाइल के मजीद वीडियोस के लिए यहाँ क्लिक करें। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करते रहें।